یہ پولوشن ہمارے آقا علیہ السلام نے پولوشن کے باب میں فرمایا کان اذا ذهب المذهب ابعد کہ حضور کو جب پیشاب پانی کرنا ہوتا تھا بستی سے کافی دور چلے جاتے تھے. کیا صفائی ابھیان ہمارے آقا نے صفائی ابھیان برسوں پہلے کہہ کر نہیں بتایا. یہ زمانہ تو خالی بولنے کا ہے، کرتا کوئی نہیں ہے. ہمارے آقا نے تو کر کے بتایا کہ جب پیشاب پانی کرنا ہوتا تھا آبادی سے دور چلے جاتے تھے. بلکہ سنیے ایک حدیث میں تو فرمایا جو لوگ آبادیوں کے بیچ میں یا لوگوں کے آنے جانے کی جگہ پر یا سوتے رہیے یا ان درختوں کے نیچے جہاں آنے جانے والے قافلے سایہ حاصل کرتے ہیں، جو لوگ وہاں پیشاب پانی کرتے ہوں ان پر اللہ رسول کی لعنت ہے. یہ فرمایا جو اسلام درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے صرف اس لیے منع کرتا ہو کہ وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا، اس کو آرام کرنے میں خلل ہوگا، وہ اسلام کسی کی نیند بگاڑنے کا کیسے قائل ہو سکتا ہے؟ کسی کے آرام میں خلل پہنچانے کا کیسے قائل ہو سکتا ہے؟ لیکن نہ جاننے کے بعد اسلام کو مورد طعن و تشنیع بنانا یہ ستم بالائے ظلم ہے. میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے. دین اس نے زندگی کے تمام شعبوں سے ڈسکشن کیا ہے. بیٹھنا کیسے، لیٹنا کیسے، بات چیت کیسے کرنا، کسی سے لین دین کیسے کرنا، یہ جو دستاویز کسی سے قرض لینے کے بعد کا جو طریقہ ہے اس کو لکھنا اور لکھنے کا خرچ کس پر آئے گا، اور اگر آپ زبان نہیں جانتے تو پھر انٹرپریٹر اور ٹرانسلیشن کون کرے گا، اور ٹرانسلیٹ کروانے کا خرچہ کس پر آئے گا، وہ سب کے سب بھی سورہ بقرہ کے آخر سے پہلے والے رکوع کی آیت المدائنہ میں بیان کیا. اور آج آپ کے کان کھول دینا چاہتا ہوں، پورے قرآن کریم میں نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، ذکر کی، خلوت میں بیٹھنے کی، مراقبے کی، محاسبے کی، مشاورتے کی کوئی آیت اتنی لمبی نہیں ہے جتنی لمبی آیت لین دین کے معاملات کو درست کرنے کی. اول آیت فی القرآن ہی آیت المدائنہ. قرآن کریم کی سب سے لمبا پیراگراف اگر کوئی ہے تو وہ لین دین کے طریقوں کو سکھایا گیا ہے. اور کیا فرمایا؟ صغیرا او کبیرا، 5 روپے بھی کسی سے لو لکھ لو، اور 50,000 بھی لو یا تو لکھ لو. وجہ کیا؟ وہ اصل سمجھانا چاہتا. وجہ کیا کہ آپ کسی سے لین دین کرو تو لکھ لو. واستشہدوا شہیدین من رجالکم، 2 لوگوں کو گواہ بناؤ، اور گواہ بھی 2 مرد اور 2 بالغ آزاد اور نیک لوگ گواہ ہوں. وجہ کیا ہے کہ 5 روپے بھی کسی سے لو تو لکھ لو؟ اصل میں اسلام شانتی پریہ مذہب ہے، وہ امن پسند دین ہے. وہ کہتا ہے 5 روپے بھی کسی سے لیے ہو تو لکھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 روپے کی وجہ سے تم میں آپس میں جھگڑا ہو اور یہ جھگڑا پورے علاقے کے ماحول کو خراب کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے. کون کہتا ہے اسلام لڑاتا ہے اور اسلام لڑائیاں پھیلاتا ہے؟ اس نے تو قانون بنایا. یہ علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں کل بیع یفضی الی التنازع فهو بیع باطل، کہ ہر وہ خریدنا اور بیچنا جو آئندہ چل کر جھگڑے کا سبب بنتا ہو، ایسا خریدنا بیچنا جائز ہی نہیں ہے. چاہے آپ پیسہ دے کر لو، پیسہ دے کر دو، لیکن اگر یہ خریدنا بیچنا جھگڑے کا سبب بنتا ہو، جھگڑا بالکل پسند نہیں ہے. شانتی سے دنیا میں رہو، امن سے رہو، سکون کے ساتھ رہو، لا ضرر ولا ضرار. نہ خود ٹینشن میں رہو نہ کسی کو ٹینشن دو.
جس کو آج کل کے لوگ یوں کہتے ہیں جیو اور جینے دو. اسلام نے بہت پہلے کہا کہ سکون سے خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو. مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد حکومت آ گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فاتح تھے، اقتدار پر تھے، صحابہ آپ کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار تھے، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو فارغ البال والحال بنایا تھا. کوئی کسی سے ڈرتا نہیں تھا، کوئی کسی سے ذرہ برابر گھبراتا نہیں تھا. کیوں؟ سب کا مزاج بن گیا تھا، سب نے اپنے آپ کو بنا لیا تھا. عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی تعبیر دین سے کرو، اس لیے کہ وہ انسان کی رہبری ساری چیزوں میں کرتا ہے. اور اسی لیے تو اس نے اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اگر تم دنیا میں کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، سیمپل بنانا چاہتے ہو اور اپنا ہیرو پرسن کسی کو بنانا چاہتے ہو